تو یہی کریں گے. یہی تفسیر و تبیین اور تشریح دین کریں گے. کیوں اور کیسے؟ چونکہ سرکار دو عالم نے اپنے بعد امت میں اپنی جگہ پر انہیں چھوڑا اور اس پر مکمل گفتگو ہو چکی ہے خمسہ کے عنوان سے اور الحمدللہ دوسرے علماء بھی اس طرف اشارہ فرماتے رہتے ہیں ممبر سے کہ جس میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا اور یہ حدیث کا میں نے پورا پس منظر بھی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تھا جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے. ثقلین کہا جاتا ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف باب فضائل علی میں موجود ہے اور اسی طرح جامع ترمذی میں، اسی طرح متعدد کتابوں کے نام لیے جائیں تو اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے. ان تمام کتب معتبرہ میں اور صحاح ستہ میں بھی پھر صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث کا آ جانا خود اس کے معتبر ہونے کے لیے دلیل کافی ہے. جو پیمانہ، جو زاویہ، جو قانون خود برادران نے تشکیل دیا اس کے مطابق تو سرکار دو عالم نے اپنے بعد امت میں دو چھوڑے اور الفاظ بھی یہی آپ کو یاد ہے انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چھوڑ رہا ہوں. اب میں نے اس موضوع کو نہیں چھیڑنا لیکن اشارہ کر رہا ہوں اپنے موضوع سے مربوط ہونے کہ سرکار دو عالم جب چھوڑنے والی صاحب تو یہ جو انی کہا میں، یہ میں بعنوان محمد ابن عبداللہ نہیں، یہ میں بعنوان محمد رسول اللہ. دلیل کیا ہے؟ دلیل کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو اپنی طرف اشارہ فرمایا سرکار نے اس سے مراد بعنوان حضرت عبداللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل خود حدیث میں موجود ہے. کیسے؟ آپ اس حدیث کو تمام کتب میں پڑھ لیں، ان میں یہی آپ کو ملے گا کہ سرکار دو عالم سے یہ حدیث جب منسوب ہے تو سرکار نے فرمایا تم نے دو چیزیں چھوڑا. ان دونوں میں پہلی کتاب اللہ کی کتاب ہے. متوجہ ہے انشاءاللہ. اگر آپ کسی سے بھی سوال کریں کہ یہ کتاب کا تعلق قرآن کا تعلق نزول قرآن کا تعلق یہ محمد ابن عبداللہ سے ہے یا محمد رسول اللہ سے ہے تو ہر مسلمان کہے گا کہ اگر وہ نبی اور رسول نہ ہوتے تو ان پر کبھی کتاب نازل نہ ہوتی. تو جب آپ فرماتے ہیں اپنے بعد دو چھوڑ رہا ہوں اور ان دونوں میں پہلی اللہ کی کتاب ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے. توجہ رہے گی بات ذرا اسی تناظر میں میں نے کل یہ کر دیا تھا تاکہ آپ باقی 4 دن آتے ہوئے خود آمادہ ذہن پہ ہو کے آئیں. میں نے کیا تھا کہ سمپل سادہ لفظوں میں بات نہیں کروں گا چونکہ مکتب کی ترجمانی کرنی ہے موجودہ حالات میں تو بات دلائل کے ساتھ پختہ رکھنا چاہتا اس لیے توجہ فرمائیں گے. مثلا سرکار جب فرما رہے ہیں میں امت میں دو چھوڑ رہا ہوں اور ان دونوں میں پہلی کتاب خدا ہے. آپ نے تائید فرمائی اور درست فرمائی چونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے نزل علی رسول، ہم نے اس کتاب کو رسول پہ نازل کیا اپنے نبی پہ نازل کیا. ایسا ہی ہے نا. تو سرکار جب مخاطب خدا کرتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول تو یہ منصب کا تقاضا ہے نا. تو یہ کتاب میں جو کچھ آ رہا ہے یہ منصب کے عنوان سے آ رہا ہے. تو اب جب وہ یہی کتاب اپنے بعد امت میں چھوڑیں گے تو اپنے منصب کے عنوان سے چھوڑیں گے. یعنی یہ کتاب کو جب اپنی جگہ اپنے بعد چھوڑ رہے ہیں تو بعنوان محمد ابن عبداللہ نہیں چھوڑ رہے، بعنوان محمد رسول اللہ چھوڑ رہے ہیں. یعنی یہ منصب رسول ہے جو اپنے بعد امت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ امت گمراہی سے بچے.
جس نے پیغام ہدایت ہے وہ ہادی ہے نا. تو سرکار نے قرآن کو بعنوان ہادی چھوڑا. اب اگر صرف قرآن کو چھوڑا ہوتا تو ہم قرآن کے ساتھ جسے جی چاہے مان لیتے اور ہر کسی کو حق دے دیتے کہ وہ قرآن کی جس آیت کا جو جی چاہے مانا کرے. لیکن سرکار نے تو ایک چھوڑ ہی نہیں. فرمایا اپنے بعد دو چھوڑ رہا ہوں. تو جس عنوان سے کتاب چھوڑ رہے ہیں, جس حیثیت سے کتاب چھوڑ رہے ہیں, اسی حیثیت سے انہیں بھی چھوڑ رہے ہیں جنہیں کتاب کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. توجہ رہے گی. تمہیدی جملے آپ تک پہنچے الحمدللہ. اب آئے سرکار نے اس حدیث میں جب دو چھوڑے تو قرآن کے عدل کا معنی ہوتا ہے مساوی, تو مساوی بنا کے جنہیں چھوڑا. توجہ رہے گی. اگر سرکار کی نظر میں کوئی توجہ, اگر سرکار کی نظر میں جنہیں قرآن کے ساتھ چھوڑا وہ تمام مراحل میں قرآن کے ساتھ نہ رہے تو چھوڑنے کا فائدہ نہیں. ایسا ہی ہے نا. اب میں ایک کتاب خدا کو چھوڑ رہا ہوں, دوسرا اطرتی عقل لگائی تھی, اپنی اطرت اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. اگر ہم توجہ ہوگی, سرکار تھے تو سرکار کے ساتھ کتاب تھی. ایسے چونکہ کتاب سرکار پر نازل ہوئی ہے, سرکار کتاب پر نازل نہیں ہوئی. ایسے ہی ہے. تو کتاب سرکار پہ اتری اور اللہ نے قرآن کی تبیین کا, توضیح کا, تشریح کا, تفسیر کا حق کسے دیا؟ سرکار کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے سے تبیین کریں, یہی حق دیا نا. تو سرکار نے یہ حق اللہ نے سرکار کو دیا کہ کتاب کے ساتھ ہر آیت کی تشریح و تبیین آپ کریں. ایسے ہی اب سرکار کی زندگی کے 13 سال تو مکے میں گزر گئے. نبوت کے اعلان نبوت کے بعد صرف 10 سال مدینے میں ملے, اور ان 10 سالوں میں بھی 84 جنگیں جن میں سرکار نے شرکت کی. اب 10 سالوں کو ان میں 84 غزوے سے شمار کریں کہ کتنا وقت بچا کہ ان دین کے معارف کو امت تک پہنچایا جائے. میں میری بات کا جو رہی باتیں ذرا مشکل کر رہا ہوں لیکن بنیادی باتیں ہیں. اب یہ سرکار کو 10 سالہ زندگی میں مدینے میں حکومت ہے, لیکن سرکار کو جنگوں پہ ہے, اور وہ جنگیں ایسے تھوڑی ہے کہ یہاں سے جہاز جو وہاں چلا, وہ اونٹوں پر, وہ گھوڑوں پر ایسے لڑی جا رہی, ایک ایک جنگ میں کئی ماہ لگ رہے ہیں. تو سرکار کی زندگی کے حصوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. مکے میں آزادی نہ ملی, مدینے میں موقع نہ ملا کہ دین کے معارف ویسے پہنچائیں جیسے مصطفیٰ چاہتے ہیں. دین پہنچایا لیکن دین کے معارف, حقائق, اسرار امت تک ویسے نہ پہنچ سکے جیسے رسول چاہتے تھے. توجہ فرمائیں گے. اب سرکار کی زندگی کے یہ 10 سال مصروف, مکے میں موقع نہ ملا اور آزادی نہ ملی, مدینے میں وقت نہ ملا, اسلام پہنچانے میں لگے رہے. اور سرکار کی زندگی کے آخری سالوں میں ان باتوں کو سنا کریں, ممبر سے سنا کریں تاکہ اس کا تجزیہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو. سرکار کی زندگی کے آخری 2 سالوں میں جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد کفار پہ ایک روب پڑ گیا. چونکہ خیبر پہلے ہو چکا, 7 ہجری میں یہودیوں کا روب بھی ٹوٹ گیا, قلعہ ان کا مضبوط قلعہ تھا وہ بھی ٹوٹ چکا. فتح مکہ کے بعد ان کے پاس کوئی بیس کیمپ نہ تھا. ایسا ہی ہے نا آج کی اصطلاح میں. لہذا اب کچھ لوگ حقیقت دین سے متاثر ہوئے اور کچھ لوگ دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے. یہ اجتماعی نفسیات ہوتی ہے. میں ایسے ہی بات کر رہا, توہین نہیں کر رہا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ عرب کا عام
نظر اپنے قبیلے کے سردار پر ہے، وہ قبیلے کا سردار مسلمان تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ میری اس بات کی تعین وہ لوگ کریں گے جو آج بھی دیہاتی زندگی میں رہتے ہیں کہ دیہات کا ایک بڑا اگر کوئی مذہب قبول کر لے، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، تو باقی گاؤں میں آپ کو وہی مذہب غالب نظر آتا ہے۔ آپ کے ہم شاید ایسا نہ ہو، میں پنجاب میں متعدد گاؤں دیکھ چکا ہوں، ایسا ہے وہاں پر جو طاقتور کا مذہب وہی سب کا مذہب ایسا ہی۔ دیکھیں یہ تو آپ کو ایران میں شیعت غالب نظر آتی ہے اور باقی جگہ دوسرے مذاہب، اس کے پیچھے جہاں دلائل تھے وہ الگ بات، لیکن جب تک طاقت اور قوت اور قدرت ہاتھ میں نہیں آئی اس مذہب کو سرکاری مذہب نہیں مانا گیا، یعنی اکثریت نے نہیں مانا۔ تو سننا انسانوں کی ایک نفسیات ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے بعد قبول کرنے والے بہت قلیل ہوتے ہیں اور ہوا کے رخ پہ دیکھتے ہوئے قبول کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب جو فتح مکہ کے بعد دین کے اس غلبے اور سرکار کے اس روب، اب روب سے مراد وہ حیبت ہے کہ اسلام کا پھیلنا اتنا تیزی سے دیکھا جنہوں نے فوراً دین میں آ رہے اور گروہ در گروہ آ رہے۔ اب یہ اسلام قبول کر چکے لیکن آیا دین کی روح ان میں راسخ ہو گئی؟ آپ صرف کہہ رہے ہیں نا، دوسرے بھی کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے۔ آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی نا جب پروردگار عالم فرما رہے ہیں میرا حبیب تیرے پاس کچھ آرام آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل انہیں کہو کہ لم تؤمن، ابھی تم ایمان نہیں لائے، کہو ہم اسلام لائے، یعنی تم نے ابھی ظاہر قبول کیا ہے، روح دین تو تم میں آئی نہیں۔ میں توجہ رہی، وہ ایمان جو راسخ ہو جاتا ہے وہ ابھی تمہارے اندر راسخ نہیں ہوا۔ میں نے جو آپ کے سامنے یہ تجزیہ اور مختصر وقت میں پوری تاریخ کا سرکار کی تبلیغ کو اول سے آخر تک سمیٹا، اب اس سارے پس منظر کو دیکھنے کے بعد ایک آبادی کا وہ بدو جو سرکار کی زندگی کے آخری دنوں میں مسلمان ہو گیا اور مدینے میں آیا اور سرکار پر کے سامنے کلمہ پڑھ کے چلا گیا، آپ اب اس کا مقابلہ اس سے کریں، نہیں علی سے نہیں، علی کو چھوڑیں۔ بھائی یہ جو بدو ایک دفعہ سرکار کو دیکھا تو یہ صفت صحابیت میں تو آ گیا، لیکن یہ معرفت میں ابو ذر جیسا کیسے ہو گیا؟ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ یہ معرفت میں سلمان فارسی جیسا کیسے؟ نہیں توجہ ہو رہی۔ یہ معرفت میں حضرت عمار یاسر جیسا کیسے؟ اس نے تو حضرت عمار یاسر والی مسائل ہی نہیں اٹھائے۔ میری بات میں پہنچنا چاہیے، اٹھائے نہیں۔ سننا، اب اگر آپ کہیں کہ میں سب کو ایک جیسا مانے تو یہ خلاف قرآن بھی ہے، خلاف عدل بھی ہے۔ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ خلاف قرآن بھی ہے، خلاف عدل بھی ہے کہ ہم وہ آخر زندگی میں ایک دفعہ دیکھنے والے عرب کے بادیہ نشین کو جس نے نہ حقائق کے دین پڑھے نہ سرکار کی زبان سے سنے، وہ عرب کے قبائل کے زیر اثر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم سب کو آسمان ہدایت کے آخری ستارے سمجھ لیں، توجہ نہیں ہے۔ بھائی ہمارا یہ موقف سنو اور اس پر غور کرو، اس لیے لوگ آپ کو بولنے نہیں دیتے اور چاہتے ہیں کہ توحید کے الزام لگا کے روک دیا جائے کیونکہ آپ کی باتوں کا جواب نہیں ہے، جو نہیں ہے۔ حقائق بیان کرنے سے وہی ڈرتا ہے جس کے پشت پر حقائق کھلنے سے جھٹلانے کا خوف ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم کہتے ہیں تاریخ پڑھو اور پڑھ کے سمجھو
قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کے سمجھے. یہ پوری گفتگو میں نے جو عرض کی تاکہ آپ تک اہل بیت اطہار کا امت میں مقام پہنچے. بس سننا، اب یہ جو قبائل چوک در چوک مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، انہیں ایک سند تو مل گئی، لیکن انہیں ابھی وہ حقائق دین تو نہیں نہ ملے. تو اب سرکار کو اللہ نے بلا لیا، اس کی حکمت، سرکار 11 ہجری کے شروع میں جا رہے ہیں اور ایک جمع کثیر ایسا اسلام میں آ گیا جنہیں ابھی صحیح روح دین میں نہیں پہنچے. تو کون پہنچا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے توجہ فرمائی. روایتی گفتگو سے ہٹ کے گفتگو ہے. ماشاءاللہ یہی اسی انداز میں آپ تک کچھ باتیں پہنچا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تاکہ ہم خطابت کے انداز میں نہ سنیں، آپ اس کو دلائل کے عنوان سے سنیں. اور حالات جس طرف جا رہے ہیں اب آپ کے پاس خدا دلائل ہونے چاہیے. توجہ فرمائی. ہمارا یہ کہنا ہے کہ سرکار نے، توجہ بھائی، سرکار نے اپنے بعد امت میں قرآن چھوڑا. بے توجہ رہے. اب آپ کہیں کہ جب قرآن تھا تو پھر کسی اور کی ضرورت کیا؟ کہتے ہیں نا، تو یہ جتنے فرقے ہیں مسلک ہیں سارے قرآن سے دلیل لیتے ہیں. توجہ نہیں ہے. وہ قرآن سے لیتے ہیں نا، تو اگر سب کی صحیح ہے تو اختلاف کیوں؟ اور اگر کسی ایک کی صحیح ہے تو وہ کون ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے؟ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے. اس کا فیصلہ کون کرے؟ آئیں ہم کہتے ہیں سرکار نے اپنے بعد قرآن چھوڑا، لیکن اسی قرآن میں صرف محکم نہیں، متشابہ بھی ہے. وہ مولا علی سے لڑنے والے خوارج قرآن ہی پڑھ رہے تھے. کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ متعدد بار یہاں ذکر ہوا، لا حکم الا للہ. اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم لے. جلدی میں جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ چلا خارجیت کا یہ پرانا نعرہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو. نہیں توجہ فرما رہے ہیں، یہ پرانا نعرہ ہے نا، بس لفظ بدل جاتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، اور آج کا خارجی کہتا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. نہیں توجہ فرمائے. میرے مولا نے ان کے جواب میں جو فرمایا آپ کو متعدد بار بندہ حکیم بتا چکا. سرکار نے سنا مسکرائے. اور ڈاکٹر طاہا حسین مصری کہتے ہیں کہ یہ کلام علی زبان علی پر ہی آ سکتا ہے، چونکہ علی ہی ایسا کلام بول سکتا ہے. توجہ فرمائیں. مولا نے سنا مسکرائے اور مسکرا کے کہا کلمت تو حق ہے، جو کہہ رہے ہیں حق ہے، سچ ہے، ایسا ہی ہے کہ حکم اللہ کا ہے. یراد بہ الباطل، لیکن اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے. نہیں، ان کی نیت یہ ہے کہ یہ سوال پڑھنے بلا جواب جراد و بحل باطل کلمہ حق. اب انہوں نے کہا لا حکم الا للہ. مولا نے جواب میں کہا کلمۃ حق یراد بحل باطل، جو کہہ رہے ہو وہ درست ہے کہ حکم اللہ کا چلنا چاہیے، لیکن اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ کوئی حاکم بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں توجہ کرو. کہا اللہ کا نام لے کے اللہ والوں کے سامنے آ رہے ہیں. نہیں توجہ فرما رہے. کہا اللہ کبھی خود آ کے حکومت تو نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجسم نہیں ہوتا، بس اس کا نمائندہ ہی آئے گا. ذرا میرے ساتھ رہنا. پتا چلا خارجیت اللہ کا انکار نہیں کرتی، اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرتی. جو
میری بات میں توجہ رہے. تو مولا نے جو ان کے جواب میں کہا مانا کیا تھا؟ مولا نے فرمایا قرآن جو کہہ رہا ہے حق ہے لیکن جو تم سمجھ رہے ہو باطل ہے. تو پتا چلا قرآن اگر اکیلا رہے تو یہ تو علی کے مقابلے پہ اور خلیفہ راشد کے مقابلے پہ آنے والے بھی اسی سے دلیل لاتے ہیں. تو اب ضروری ہے کہ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے کوئی ایسا ہو جو قرآن جیسا ہو. میری بات میں توجہ رہے گی. میری بات میں توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی آپ تک. بات میں توجہ رہے گی تو پہنچے گی. سننا میری بات. مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ڈاکٹر صاحب مولا نے فرمایا یہ قرآن صامت ہے یہ نہیں بولتا. اس میں آیات حق ہیں لیکن ان آیات کا معنی کون کیا لے رہا ہے یہ تو نہیں روکے گا. کہا اسی لیے اللہ نے قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کو رکھا تاکہ کوئی اپنی مرضی کا معنی لے کر لوگوں کو گمراہ نہ کرے. اب بتاؤ مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی اپنی مرضی کا معنی لے تو اس غلط معنی کو صحیح سے جدا کرنے والے مصطفیٰ کے بعد کون ہے؟ سبحان اللہ. جو ہے مصطفیٰ کے بعد اس غلط معنی اور قرآن سے انحراف کرنے والوں کو راہ ہدایت پہ کون لایا؟ میں توجہ کرتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ اصحاب جتنے رسول نے چھوڑے سب لائے تو آئیں قرآن کہتا ہے کہ سب کا فہم ایک جیسا نہیں. میں نہیں کہہ رہا خدا کہہ رہا ہے. خدا کہتا ہے میرا حبیب اے میرا حبیب. میں توجہ فرمانا نقل بالمان آیت کر رہا ہوں. خدا فرماتا ہے میرا حبیب. کچھ لوگ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں اذا خرجوا من عندک جب آپ کے قریب سے نکلتے ہیں تو دوسروں سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا یہ رسول ابھی کیا کہہ رہے ہو؟ میری بات نہیں پہنچی ہے. نہیں لیکن اس مجمع میں بھی لوگ چند طرح کے کچھ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو میرے ساتھ ہیں. جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بیٹھے ہوئے ہیں اب ثواب کی نیت سے یا مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں. باہر نکل کے اگر کہے کہ یار کیا کہہ رہے تھے تم سمجھا تو اس کا معنی انہوں نے سنا ضرور سمجھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ پوچھتے سرکار کے پاس سے ہے اور کہتے دوسروں سے ہے کہ یہ رسول ابھی کیا کہہ رہے تھے. نہیں توجہ کرنا. اور جنہیں سرکار کی موجودگی میں سرکار کی زبان سے سمجھ میں نہ آئے وہ ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ جو نہیں ہے یار میں کوئی گفتگو میں نے پہلے کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں واللہ اس سال میں نے جہاں جہاں میں پڑھا اسی عنوان سے نیت یہی ذہن میں رکھا کہ اہل بیت کا امت میں مقام ہے کیا اس کی درست تبیین ہو. طالب علم نے اسے بہتر تبیین کی ہے لیکن سادہ لفظوں میں آپ تک بات پہنچائے جو دلیل کے طور پہ آپ کے پاس رہ جائے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے میں بولے تو صحیح کہ ایسے بھی ہیں جو پیغمبر کی محفل میں بیٹھ کے سنتے سب ہیں باہر نکل کے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کا معنی کہ بیٹھنے والے سب سمجھنے کی صلاحیت ایک جیسی. اب ان سب کو آپ مومن بھی مان لیں تو یہ تو پھر بھی مانیں گے نا کہ ان کے مراتب میں فرق ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ان کے سمجھنے میں فرق ہے. جو ایک کیٹیگری آ گئی ایک قسم کہ جو سنتے ہیں پھر بھی ان میں سمجھنے کی صلاحیت وہ نہیں جو دوسروں میں ہے. ایک دوسری قسم کون سی؟ قرآن نے کہا کہ جہاں رسول کے دربار میں مومن مخلص آتے ہیں وہی منافق آتے ہیں نا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ. ایسا ہی ہے نا. تو اب رسول کے بعد دونوں طبقے تو ہیں نا امت میں. ایک وہ جنہیں رسول کی زمانے میں بھی سمجھ نہیں آئی اور دوسرے کو جو منافق ہے. ہم رسول کے بعد اگر سب سے لیں تو کیسے لیں؟ ہمیں کیا پتا جس سے
تو جب کسی نے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا تو اب اس سے تو نہیں نہ پوچھو گے، وہ تو خود کہہ رہے کہ مجھے یہ نہیں آتا، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ تو بھائی جس نے زندگی میں 70 مرتبہ کہا، اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا، اب اس سے دین کیسے لوں؟ جو ہے نتیجہ دے رہا ہوں، بات نتیجے تک لا رہا ہوں۔ جتنی محنت کی ہے ایسی گفتگو تقریر کے بعد میں کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مجمع کے لیے مشکل ہوتا ہے ایسی گفتگو میں توجہ رکھنا، لیکن نہیں، یہ کرنا ہے اور آپ تک پہنچانی ہے۔ اب پوری تمہید آپ کے ذہن میں کہ جب اقرار ہو رہا ہے 70 دفعہ، اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا، جہاں ہلاک کا معنی کیا ہے؟ گمراہ ہو جاتا، یعنی راہ گم کر لیتا، یہی معنی ہوتا ہے۔ گمراہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، گمراہ جس نے راہ گم کر لی، جو راہ مستقیم ہے اس سے ہٹ گیا۔ اب اگر کوئی زندگی کے ایک مسئلہ بھی نہیں جانتا تو اس مسئلے کو اس سے تو نہیں پوچھو گے۔ اب ہمیں مصطفیٰ کے بعد ایک جیسے تو ملے نہیں۔ بات پہنچنی چاہیے۔ اب یہ جو میں نے اقسام بنائی میں نے نہیں بنائی، قرآن نے بنائی، کچھ ایسے کہ جو وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے، دوسرے کو جنہوں نے کہا ہم سے نہ پوچھو، اب مصطفیٰ کے بعد وہ کون ہونے چاہیے؟ دے گئی ماشاءاللہ بات یہاں تک آ گئی، اور انشاءاللہ 3 دنوں میں یہ بات پورا موضوع بنے۔ وہ کہتے ہیں نا بنیاد آپ کے سامنے رکھ دی، اسی پر آگے بڑھنا ہے۔ اب میں کہتا ہوں سرکار نے امت کو پوری امت کے حوالے نہیں کیا، بات تھوڑی تحقیق کر نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ سرکار نے اپنے بعد امت کو امت کے حوالے نہیں کیا، یہ بات پہنچ رہی۔ جو سرکار کے بعد تھے امت تھے یا نہیں، اسی امت کی اقسام ہے نا، جو سرکار کے دور میں اصحاب کہیں ہے تو امت نا، ایسا ہی ہے نا۔ اب لفظ اصحاب سے کوئی غلط تاثر نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ جو امت تھی سرکار کے سامنے، سرکار نے ایسے کوئی نہ چھوڑا کہ تم سب ایک دوسرے کے حوالے ہو۔ نہیں ایسا چھوڑا، ایسا چھوڑنا تو معقول ہی نہیں۔ بس پتا چلا سرکار اپنے بعد یہ پوری امت کو کس کے حوالے کرے؟ اگر سب ہی ایک جیسے ہیں تو ہماری قسمت تو آپ کہہ لیں گے کہ انہوں نے ہدایت کی، جب وہ خود تھے تو یہ اتھارٹی کسے تھی کہ جب ان میں کوئی غلطی کرے تو دوسرا اس کی تصحیح کرے؟ جو ہے اب آئیں یہ ہے ہمارا موقف۔ ہم کہتے ہیں سرکار نے اپنے بعد امت کو امت کے حوالے نہیں چھوڑا، امت کو آل کے حوالے چھوڑا ہے۔ نہیں توجہ فرمائیں، سرکار نے اپنے بعد امت کو امت کے حوالے نہیں چھوڑا، آل کے حوالے چھوڑا۔ اور آل کے حوالے کیوں چھوڑا؟ چونکہ امت میں تو نہ جاننے والے تھے، لیکن آل میں کوئی ایک دکھاؤ جس نے کہا اس کا جواب نہیں آتا۔ آل میں اگر ملے گے تو ایسے ہی ملے گے کہ منبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جو جی میں آئے پوچھو۔ میں نے عرض کیا کہ امت میں جو ایسے نہیں، آل میں ہیں۔ توجہ فرمائیں، اب جب آپ کے سامنے یہ بنیاد آ گئی نا، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ میں توجہ یہ بات بڑی اہم کر رہا ہوں، اگر آپ کو اس کا پتا چل جائے نا کہ سرکار امت کو آل کے حوالے چھوڑ کے گئے، تو پھر ساری چیزیں سمجھنا آسان ہے۔ کیسے؟
باتیں کر نہیں رہا اور روایتی لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئی. اب پھر پتا چلے گا کہ آیت تطہیر کیوں آئی, پھر پتا چلے گا کہ ان کی مودت و محبت واجب کیوں ہے, پھر پتا چلے گا کہ مباہلہ میں یہ صرف 5 کیوں گئے, پھر پتا چلے گا کہ آیت ولایت علی کی شان میں کیوں آئی, پھر پتا چلے گا کہ 1,20,000 کو رو کے پلانوں کا منبر کیوں بنایا. سرکار نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے تھوڑا ہی کیا ہے, چونکہ آیت تطہیر کا نزول مصطفیٰ کی مرضی سے نہیں ہوا, خدا کی مرضی سے ہوا ہے. بات پہنچ رہی ہے, بات پہنچ رہی ہے. آیت تطہیر کے ذریعے کیا خدا بتانا چاہتا ہے, سنیے گا. خدا امت کو یہ نہیں سمجھانا چاہتا آیت تطہیر کے ذریعے کہ یہ میرے نزدیک ابھی پاک ہوئے ہیں. خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسے پاک کون ہے. میری باتوں پہ توجہ ہو گئی ہے, توجہ ہوئی. اس روح سے دیکھیں گے تو آپ کو آیت تطہیر کا نزول اور اہتمام و انتظام کی سمجھ آئی. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, سرکار اپنی فیملی کو پروموٹ نہیں کر رہے تھے, انہیں اپنے سمجھ کر نہیں کا تعارف کروا رہے تھے, انہیں بعنوان رسول اپنے منصب کا وارث بنانا. توجہ نہیں, اسی لیے میں اکثر منبر سے کہتا ہوں باقی باتیں فری ہیں, فری ہیں, ان کی طرف نہ جایا نہ جائے. مثال دے رہا ہوں. مثلا لوگ کہتے ہیں سرکار کی 4 بیٹیاں اور آپ جواب میں کہتے ہیں 1 بیٹی, اسی پہ بحث کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مسئلہ بنات الرسول کا تعلق خلافت سے کیا ہے, امامت سے کیا ہے. میرے نزدیک 4 ہوں, مجھے کیا نقصان, کوئی ایک بطول جیسے دکھاؤ. نہیں توجہ فرما رہے نہیں, آپ جب غلط روح سے بحث کریں گے تو اصل ہدف سے ہٹ جائیں گے. بھائی گفتگو کا تعلق اس سے تو ہے ہی نہیں کہ سرکار کی 4 کی جائے, گفتگو کا تعلق اس سے ہے مباہلہ میں کتنی ہے, توجہ فرما رہے ہیں. ہمارا یہ سوال آیت تطہیر میں کتنی ہے. توجہ رہے, مصداق کوثر کون ہے, جنت کی سردار کون ہے, جس کے آنے پر منادی کہے گا کہ نظر چکاؤ. بھائی 4 تھی تو ہمیں کیا اعتراض, کوئی باقی 3 کے لیے بھی تو بخاری سے روایت دکھاؤ کہ وہ آئی ہوں مصطفیٰ ہوئے ہوں. نہیں, میں بات آسان کر رہا ہوں اور بات اس لیے آسان لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں آپ تک بات پہنچے. چلو یہاں 4 میں جو اختلاف ہو گیا ہے اور حقیقت ہے, درست ہے, اعداد و شمار سے کوئی حل نہیں کر سکتا, تضاد ہے, لیکن پھر بھی جملہ جلدی میں کہوں گا. جو کہتے ہیں 4 ہے اور پھر آگے پوری عمارت بناتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں ان 4 میں 2 فلاں بستی کے گھر میں گئی, تو آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 2 جو ان کے گھر گئی تو سرکار کی نظر میں ان کا مقام زیادہ ہے. توجہ ہے, یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ مقام ثابت تب ہوتا جب آپ انہیں تیسرا نہ بناتے, پہلا بناتے.
یہ طرح لے بات بڑی آسان اور الحمدللہ آپ تک پہنچ رہی ہے، اور بات آپ کے ذہن اپیل بھی کرے گا۔ مولا کائنات کتنے بھائی تھے؟ 4۔ کتنے بھائی تھے؟ 4۔ ایک بہن ہے نا، تو مولا کے 3 بھائی ہیں نا، تو ہم ان 3 بھائیوں کو علی جیسا مانتے ہیں؟ تو اگر ثابت بھی ہو جائے تو علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم علی کو ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے تھوڑا مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا نمائندہ سمجھ کے مانتے ہیں۔ یہ ہے شان، جس طرح ہم سرکار کو حضرت عبداللہ کا لخت جگر سمجھ کے نبی نہیں مانتے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ ہم کلمہ محمد ابن عبداللہ کا نہیں پڑھتے، محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں۔ ہم کلمے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب نہیں۔ اور جو ہے کہنا چاہتا ہوں آج کی بات کا محصل کیا ہے؟ محصل یہ ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کے بعد ہم 12 کو جو مانتے ہیں، 12 کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے منوایا، نہیں توجہ فرمائی، اس لیے مانتے ہیں۔ میری یاد ہے مجھے پاکستان میں ایک دوست پڑھے لکھے دوست، بڑے معتدل مزاج دوست، انہوں نے کہا کہ آپ امام حسن و حسین دونوں کو امام مانتے ہیں؟ میں نے کہا کہنے لگے یہ کیا، امام حسین کے بیٹوں میں 9 امام مانتے ہیں، امام حسن کا ایک بیٹا بھی نہیں۔ میں نے کہا یہی دلیل ہے کہ امام خود نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے۔ سوچئے گا میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو دلیل ہے میرے مذہب کی حقانیت کی۔ سننا، میں نے امام حسن کو امام حسین سے افضل مانا ہے یا نہیں؟ بھائی امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں یا نہیں؟ تو حسین ابن علی سے امام حسن کو افضل مان کر بھی ان کے بیٹوں کو امام نہیں مانا، چونکہ اللہ نے نہیں بنایا۔ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر ہمارے نزدیک امامت رشتہ داری سے طے ہوتی تو 2 سلسلے چلتے، یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، بنانے والا وہ ہے۔ میری بات پر بات آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ یہی تو دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک امامت خدائی منصب ہے، یہ دنیا کا منصب نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی حکمت کہ اللہ نے اس خاندان میں رکھا، لیکن اس خاندان میں بھی بنیاد وراثت نہیں، امامت موروثی شے نہیں۔ بڑی دقیق بات پھر کہہ رہا ہوں، بعض دوستوں کے چہروں کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کے آنے کا بھی مقصد حل ہو۔ امامت موروثی شے نہیں۔ کیوں؟ موروثی شے وہ ہوتی ہے جس میں صرف بیٹا ہونا کافی ہے اور کوئی صلاحیت ہو نہ ہو۔ موروثی شے وہ ہوتی ہے جس میں خاندان میں بیٹا ہونا کافی ہے، یعنی مراد یہ کہ اس خاندان سے باہر نہیں جائے گی چاہے دوسرے میں صلاحیت زیادہ ہو۔ یہ ہے موروثی شے کہ صرف بیٹے ہونے کی بنیاد پہ ملے۔ یہ امامت اگر موروثی شے ہوتی تو ابھی کہا کہ ادھر بھی چلتی اور ادھر موروثی نہیں، اسی لیے اللہ نے جہاں رکھا وہاں ہے۔ اسی لیے تو حضرت محمد حنفیہ کے پاس جب لوگ آئے اور کہنے لگے آپ امام ہیں، کہا تھا نا آپ امام ہیں، ہم آپ کو مانیں گے۔ کیوں؟ کہنے لگے علی کے بڑے بیٹوں میں سے 2 وہ تھے، تیسرے آپ ہیں، بچے آپ ہیں، تو مولا علی کو اگر امام مانتے تو ان کا بیٹے آپ ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے امام زہرا کے دین کیسے بن گئے؟ دلیل یہ تھی وہ امامت کو موروثی سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضرت محمد حنفیہ خیر خواہ تھے، خیر خواہی کے جذبے سے امام زہرا کے دین سے جو باتیں کی علماء نے لکھا ہے۔ نقوش عصمت میں علامہ شامل الجوادی نے بھی لکھا کہ یہ ساری باتیں پری پلان تھی۔ لکھا کہ آئے اور آ کر کہا کہ یہ لوگ مجھے امام مانتے ہیں، تو حضرت امام زہرا کے دین نے کہا چچا آپ کو معلوم ہے یہ عہدہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ملتا، آپ کو معلوم ہے، کہا لیکن
چلے سنیں، کہا میں اور آپ دونوں جاتے ہیں اور حجر اسود کو کرتے ہیں سلام۔ جس کے سلام کا حجر اسود جواب دے وہی اللہ کا بنا رہا ہے۔ اب حضرت محمد حنفیہ گئے اور کہا سلام کرے، کوئی جواب نہ آیا۔ اب حضرت امام زرقشی کے دین نے سلام کیا اور جواب آیا، تو امام نے بتا دیا اللہ کا بنایا وہ ہوتا ہے جو نہ بولنے والوں کو بھی بولنے کی طاقت دے دے۔ توجہ ہے، اس لیے میں تمام آپ کے ذریعے دوسرے برادران تک بھی یہ بات پہنچا رہا ہوں، ہماری کسی سے ضد نہیں، کسی سے انا نہیں، کسی سے حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں۔ ہاں ایک ضرور ہے، ہمیں محبت ہے آل محمد سے۔ ہمارے نزدیک محبت اور نفرت کا معیار آل محمد ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، معذرت چاہتا ہوں جنہوں نے میرے جملے کو توجہ نہیں کی ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا محبت اور نفرت دونوں کا معیار آل محمد ہے۔ اب انہیں یہ کیا کہہ دیا، ہاں ہم کسی سے محبت بھی کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ آل محمد سے محبت رکھتا ہے یا نہیں، اور نفرت کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ ہمارے سے نفرت رکھے، ہمیں پرواہ نہیں، لیکن اگر آل محمد سے نفرت رکھتا ہے ہم سے اظہار محبت بھی کرے تو قبول نہیں ہے۔ اور یہ میں صرف نہیں کہہ رہا، یہ وہ اہل سنت جو اہل سنت ہیں، لوگ میں سننا، میں تو اہل سنت مانتا ہی اسے ہوں جو آل محمد کو مانے۔ میں توجہ فرمائی، میں نے کل بھی عرض کیا، سال ہر سال سے کہہ رہا ہوں، کہتا آ رہا اور یہ دیکھ رہے تھے لوگوں میں جاتے ہیں، پتہ چل رہا جو کچھ پاکستان میں ماحول بنایا جا رہا پتہ چل رہا تھا کہ سنیت کے نام پر جزیدیت پھیلائی جا رہی ہے۔ میں توجہ فرمائیں، اور میں نے کہا تھا اگر سنیت نے اپنے آپ کو جزیدیت سے بچانا ہے تو ایک کام کرے، کیا کرے؟ ذکر حسین عام کرے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ میں تو پھر کہتا ہوں، ہر روز کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں سنی رہے لیکن حسینی بنے، چونکہ یزید کو ڈر مسلمان سے نہیں حسین سے ہے۔ بات نہیں پہنچی ہے، یزید کو ڈر اس وقت بھی حسین سے تھا، آج بھی یزیدیت کو ڈر حسینیت سے ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور یاد رکھو حسین سے محبت کرے گا ہی وہ جس کے دل میں یزید نہ ہو۔ میں توجہ فرمائیں، چونکہ یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے تھوڑا کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کل یا پرسوں وضاحت کر دوں گا، اللہ نے آل محمد سے رجس کو دور رکھا ہے، تو یہ محبت اسی دل میں آتی ہے جس میں طہارت آئے، اور جس دل میں یزید آتا ہے وہاں طہارت کہاں رہی؟ توجہ فرمائیں، جس دل میں یزید کی محبت آ گئی وہ مجسمہ نجاست بن گیا۔ ہم شیعہ سنی تفریق نہیں مانتے، درست ہے، شیعہ سنی تفریق صرف یہاں تک ہے کہ نماز، اپنے اعمال، اپنے احکام انجام دیں، اس سے آگے آئیں تو پھر اہل بیت، اور اہل بیت میں بھی پھر حسین، امام حسین آئیں، پرچم حسین ہمیں ایک جگہ جمع کر سکتا ہے، اور اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو حسین دے گا، یزید نہیں دے گا۔ توجہ نہیں، اگر عزت چاہتے ہو تو حسین دے گا، یزید عزت نہیں دیتا۔ ذلت کا دوسرا نام یزید ہے اور عزت کا دوسرا نام حسین ہے۔
مدینہ اور مسجد اقصی، کربلا، نجف، کاظمین یہ بچے تو یہ بچنے کے لیے حسین ہی بننا ہے۔ یہ بچا ہی ہو سکتا ہے جس کے پاس حسین ہو۔ توجہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج کے یزید کے سامنے، شمر کے سامنے وہی چھپ رہے ہیں جن کے دل میں یزید ہے، جن کے قلوب میں یزید ہے۔ آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت یہ سرمایہ ایمان ہے۔ میری بات نہیں ہے، آل محمد سے محبت سرمایہ ایمان ہے، دلیل ایمان ہے، حقیقت ایمان ہے۔ جس دل میں آل محمد کی محبت نہیں وہ حقیقت ایمان سے دور، وہ روح دین سے دور ہے۔ اور جس کے پاس حسین نہیں وہ حقیقت حیات سے دور ہے۔ اب کیا کریں، باتیں مشکل بات کا ہو جاتی ہیں۔ جس کے پاس آل محمد کی محبت نہیں وہ سرمایہ ایمان سے دور، اور جس کے پاس حسین نہیں وہ حقیقت حیات سے دور۔ اگر حقیقت حیات کو پانا ہے تو حسین کو ایمان پانا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس موضوع کی طرف اب جاؤں جسے انشاءاللہ کل تکمیل کروں۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا وہ یہ مقصد تھا کہ سرکار کے بعد جو دو چھوڑی قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے، تو جس کو سرکار نے قرآن جیسا بنا کر چھوڑا امت اسے قرآن کی طرح مانے، قرآن کی طرح مانے۔ قرآن کی طرح ماننے کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ میں نے ایک روایت پیش کی، آپ نے آیت پیش کی، تیسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا میں آیت نہیں مانتا، اس نے کہا کلمہ دوبارہ پڑھو، کہہ دیا نا کیوں؟ کہا تم آیت کے مقابلے میں روایت لے آئے، حالانکہ روایت بھی پیغمبر کی حدیث ہے، لیکن اگر قرآن سے ٹکرائے تو کسے چھوڑنا ہے؟ اگر آیت سے روایت ٹکرا جائے اور آپ نے روایت کو چھوڑنا ہے، اس کا معنی قرآن نہیں چھوڑنا۔ روایت کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے، تو جنہیں رسول نے قرآن کے ساتھ چھوڑا نہیں، بس سرکار نے فیصلہ سنا دیا، میرے بعد میرے کلام کی پہچان کا ذریعہ قرآن ہے، اور میرے بعد ہر انسان کی پہچان کا ذریعہ اہل بیت ہے۔ اور جو نہیں ہے وہ کتاب مردود ہے جو قرآن سے ٹکرائے، اور وہ بندہ مردود ہے جو آل محمد سے ٹکرائے۔ اور جو نہیں ہے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو قرآن کے مقابلے پہ آئے، اس انسان کو کیسے مانے جو حسین کے مقابلے پہ آئے؟ یہ حسین کے مقابلے پہ نہیں آئے، یہ رسول کے مقابلے پہ آئے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں بات، متوجہ ہیں کہ میں نے کیسے کہا رسول کے مقابلے پہ آئے؟ حسین منی، تو جس سے حسین ہے رسول ہے، جس سے رسول ہے اس کے مقابلے پہ آنے والا اس کے مقابلے پہ آ رہا۔ تمہیں ایک حدیث بخاری کی جس کے بارے میں تمہارے علماء خود اسے رد کرتے ہیں وہ تو بڑی عزیز ہے، اور امام حسین کے لیے فرمائی ہوئی اتنی حدیث پہ کوئی نظر ہی نہیں۔ یہ بغض آل محمد ہے، اور اسی بغض کا نام نفاق ہے۔ میری بات توجہ فرمانا، منافقت اور نفاق ایسا مرض ہے کہ جس کے دل میں آ جائے خدا فرماتا ہے میرا حبیب تو ان کے لیے 70 مرتبہ بھی توبہ کر پھر بھی میں قبول سرکار۔ خدا فرماتا ہے تو انہیں کچھ کہے یا نہ کہے یہ تیری بات نہیں مانے گی، چونکہ منافقت کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو۔ تو آج کی مجلس کا ایک جملہ یہ بھی، آل محمد کا بغض انسان کے اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے انسان کبھی توبہ کی طرف پلٹتا ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا کہ واقع کربلا کے بعد قاتلان حسین زندہ رہے یا نہ رہے؟ نا، شمر بھی رہا، عمر سعد بھی رہا، ابن زیاد بھی رہا، آپ نے وہ مختار نامہ کو دیکھا رہے نا۔ تو چیلنج کر رہا ہوں، کسی قاتل حسین نے توبہ کی؟ تو کیا کیوں نہیں کی؟
یہ ہے اللہ کی توفیق کا سلب ہونا۔ بعض باتیں ایسے کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہوتا کہ آپ تک باتیں پہنچے، یہ جو وہ توبہ نہیں کر سکے اس کا معنی کیا ہے؟ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قتل حسین کے سبب اللہ نے توفیق توبہ سلب کر دی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ گناہ کی بدترین شکل کون سی ہے؟ فرمایا گناہ کی بدترین شکل یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور احساس سے گناہ نہ رہے، احساس گناہ۔ خدا کے لیے یہ شمر، یہ عمر سعد اور ان پر جو نام کرنے کا ہمیں تلقین کی گئی ہے، یہ صرف ناموں سے نفرت ہے، کردار، اور یہ کردار کسی میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں شمر لشکر امام علی سے نکلا ہے، صفین میں ادھر تھا، مولا علی کی طرف اینڈ پہ قاتل حسین مرتے، ایسے ہی ہے۔ عمر سعد نبی وقاص، حضرت سعد نبی وقاص کا بیٹا کہاں پہنچ گیا، ایسے ہی ہے۔ ابن زیاد، یہ سارے جو کردار ہیں یہ صرف رک نہیں گئے، ہر دور میں بنے اور بنتے رہے۔ عمر سعد اور شمر کے پیچھے کون سا سبب تھا؟ شمر کے پیچھے سبب تھا دین سے بصیرت نہ ہونا، علم نہ ہونا، معرفت نہ ہونا۔ جب دین میں معرفت نہ رہے اور اندھی تقلید آ جائے تو پھر انسان پاکیزہ ترین انسان کو قتل کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ میری بات نہیں پہنچی؟ آپ کو پتا ہے شمر نے جب پہلا تیر چلایا تو کیا کہا جا کے یزید کو گواہی دینا، میں نے اولے الامر کی اطاعت میں حسین پہ پہلا تیر چلایا۔ یہ ہے جب معرفت نہ رہے تو پھر یہ ہوتا ہے، دین سے معرفت ختم ہو جائے، پاکیزہ ترین انسانوں کو انسان مارتا ہے، بد زبانی اور بد کلامی کرتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ دین میں معرفت ضروری ہے، اور اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، علی پرست نہ بنے، علی شناخت بنے۔ یہ کربلا میں آئے یا میں نے یہ جو کربلا میں آئے 72 یہ حسین پرست نہیں تھے، حسین شناخت تھے۔ اگر حسین پرست ہوتے تو شب عاشور چلے گا، حسین شناخت کے چراغ بھی بجھا تو گئے نہیں جملہ کہہ رہا بڑا لطیف صاحب، چراغ باہر کا بجھا تھا، اندر تو چراغ روشن تھے، وہ تھے معرفت کے چراغ۔ جب اندر معرفت کا چراغ روشن ہو جائے تو پھر انسان کو حقیقت ایمان سمجھ میں آ جائے، پھر انسان رمضے میں جا کر بھی، رمضہ میں بیابان میں بھی جا کر مولا علی سے شکوہ نہیں کرتا۔ یار کبھی سوچو تو صحیح گزر کیا ہے؟ رمضے میں یہ نہیں کہتا یا علی آپ مدینے میں اور میں رمضے میں، نہیں کہتا، گناہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، یہ ہے معرفت علی، یہ ہے تقاضا محبت علی۔ یہ چاہیے امام زمان کو، آج امام پرست نہیں، امام شناس۔ امام شناس بننے کے لیے ڈائریکشن جہل درست چاہیے، چونکہ ہر عقیدے سے پوری تاریخ میں غلط فائدے اٹھائے گئے، نہیں اٹھائے گئے؟ لوگ جھوٹے نبی بنے یا نہیں؟ تو کیوں بنے؟ اس لیے کہ نبوت اسلام میں ایک مقدس نظریہ عقیدہ ہے، ایسے ہے، میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ چونکہ نبوت مقدس عقیدہ ہے تو لوگ جھوٹے نبی بن گئے تاکہ لوگ ہمیں مان لیں، امام جھوٹے بنے، اور کیا یہ واقفیے، یہ اسماعیلیے بنے نا، جدا ہو گئے۔ اسی طرح کیا آج غیبت میں بھی امام زمان کا نظریہ اس سے غلط فائدہ نہیں لیا جا سکتا؟ لیا جاتا ہے۔ شیعہ کے لیے یہ عقیدہ معتبر ہے، مقدس ہے، اس کی غلط تشریح کی جا سکتی ہے، غلط تشریح کر کے آپ کو آپ کی ڈائریکشن سے ہٹایا جا سکتا ہے۔
تو آج غیبت امام زمان میں کیسے پتہ چلے ہم منتظر حقیقی ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ کل بتاؤں گا، ان دنوں میں عرض کروں اہل بیت کو ماننے کا نقطہ عروج اور کمال ہے امام زمان، ہے یا نہیں؟ امام زمان کے بغیر نہ امامت کا نصاب پورا ہوتا ہے نہ ایمان کا، ایسے ہی بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، لیکن ایک سال کے بعد آنا ہوتا ہے، آپ محبت سے آتے ہیں، میں اکثر دوست دیکھ رہا ہوں بڑی دور دور سے آئے ہیں کیونکہ میں وہاں جا چکا ہوں، اس لیے آپ کی محبت اتوار کا دن ہوتا ہے اور آج اتنی کثیر تعداد میں آنا چکا، آفس تو بند ہے، اس لیے آپ کی محبت میں اتنی باتیں کرتے ہیں اور کوشش کی آپ کے معیار کے مطابق بات کریں ماشاءاللہ۔ چونکہ فضائل میں نے 10 سالوں میں بہت سنائے، اس سال مقصود و منظور یہ ہے کہ اہل بیت کے مکتب میں کچھ کہہ جاؤ، کیونکہ حالات اور واقعات اور مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں۔ عزیزو، اگر اپنے آپ کو منتظر بنانا ہے نا تو حسینی بنانا، اور حسینی بنانا ہے تو عزادار بھی بننا ہے، عزادار بھی بنو اور امام کے وفادار بھی بنو، امام کے مقصد سے وفاداری اور امام کے غم کی نسبت عزاداری، میں نے جملے سمیٹ لیے، امام کے ہدف سے وفاداری چاہیے اور امام پہ آنے والے مسائل کے لیے عزاداری چاہیے، عزادار بھی بنو وفادار بھی بنو، ہدف سے بھی دوری نہیں کرنا، کیونکہ جس کے لیے رو رہے ہو اسے آپ کے رونے کا فائدہ تب ہے جب تم اس کے قریب ہو کے ان کے مقصد کے قریب ہو، اور وہ مقصد لے کر ہی تو زینب بازاروں کو دروازوں ہمت لے رہی ہے، چونکہ مسلسل سفر مجالس اس وجہ سے اور مصائب میں ذرا میرا اپنا انداز بھی الگ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے 2 جملے پڑھتے ہیں، 2 جملے۔ عزاداروں، یہ ماہ سفر ہے، آج یکم سفر، 2 سفر ہو گئے، 2 سفر ہو گئے، نہیں کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے، آغا جوادی موجود نے پوچھ لے 2 سفر کا میں نے ذکر کیوں کیا؟ یکم سفر کو شام کے دروازے پر بھائیوں کے لاشے پہ گورو کفن چھوڑ کے آنے والی بی بی اور روک دیے اور 3 دن روکے رکھا، میں نے آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ہاں اس لیے روکا کہ پردوں کا اہتمام ہو جائے، اس لیے روکا کہ پردے کا انتظام ہو جائے، خدا کی قسم اس لیے روکا کہ بازار سجائے جائے، اور جب 3 دن گزر گئے نا، تیسرے دن میری آقا ذاتی حضرت ام کلثوم نے کہا بیٹا سجاد ان ملعونوں سے کہو یا ہمیں لے جائیں یا بچوں کو سائے میں بٹھا دیں، اب دھوپ کی شدت بچے برداشت نہیں کر سکتے، اب سنیں جب بیویوں کی یہ حالت میرا امام دیکھتا ہوگا تو کیا گزرتی ہوگا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں چونکہ یہ دن ہے سفر کے دن ہے اور سفر کا یا 11 محرم سے لے کر یہ اسرائے کربلا کے دن ہے، کربلا کے اسیروں کے دن ہے، اور ان اسیروں کا ذکر ہو اور اس کا ذکر نہ ہو کہ جس کی امامت کے پہلے دن کا نام روزے عاشور ہے۔ میرا یہ جملہ زبان سے خاص و عام ہو چکا ہے کہ جو اکثر عرض کرتا ہوں میرے 12 اماموں میں سب سے بڑی مظلوم ہستی میرے چوتھے امام، کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے عرض کرتا ہوں یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کی امامت کے پہلے دن کا نام روزے عاشور ہے، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریبہ، جس سے امامت کا سوال کرنے والی غیر نہیں، قدم قدم پر یا پھوپھی ہے یا ماں ہے یا بہنیں ہیں، کون سمجھے سید الساجدین کا درد کیا؟ بس عزیز و ذکر آ گیا،
سید الساجدین کا، اور شہادت کے دن ابھی چند دن پہلے گزرے ہیں، اور یہ امام قافلہ سالار حسینیت ہے نا، ایسا ہی ہے نا، یہ قافلہ سالار ہے، جس قافلے کا سالار جس میں زینب ہے، جس میں ام کلثوم ہے، نہیں توجہ ہوئی، جس میں ماؤں بہنوں کو لے کے چل رہا ہے۔ میں نے یہی ایک جملہ کہا تھا کہ دنیا میں کبھی دیکھا ہے کہ قاتل مقتولوں کو لے کے چلے، مقتول کے رشتہ دار رسن بستہ ہو اور قاتل آزاد ہو۔ ہائے رسول کی اولاد کی مظلومیت کہ قاتل آزاد ہے اور مقتول پابند رسن ہے، اور انہی مقتول کے رشتہ داروں میں میرا چوتھا امام، ذکر آ گیا چوتھے امام کا، تو اب جملہ بھی وہی کہتا ہوں جو مصائب آل محمد میں پڑھا، اور آج آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل کوشش کروں گا فضائل کم مصائب زیادہ پڑھ دوں۔ عزیزانو میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں، 2 روایتیں پڑھی ہیں، عجب روایتیں ہیں، جان دو کیا روایت؟ کہتے ہیں کربلا کے بعد آپ بھی روتے ہو نا، لیکن یہ امام کیسے روئے؟ کہتے ہیں وضو کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ صحابی نے کہا مولا خیریت ہے؟ کہنے لگے یہ جتنا پانی وضو کے لیے تو نے مجھے دیا ہے نا، کربلا میں کاش اتنا ہی مل جاتا تو 6 ماہ اصغر پڑ جاتا۔ اجرکم من اللہ۔ نکلتے بازار میں نکلتے تو کساب گوشت چھپا دیتے، کیوں چھپا دیتے؟ جب کبھی نظر پڑ جاتی قریب آتے، احترام کرتے تھے نا لوگ، فرزند رسول، دلبند حسین، اہل بیت رسول کی فرد، مدینہ۔ امام پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا بعد میں بتاتے تاکہ لوگوں کو مظلومیت حسین بتائیں۔ پوچھتے کہتے بتاؤ اس گوشت کرنے والے سے پوچھتے بتاؤ اس جانور کو قربانی دینے سے پہلے، ذبیحہ کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ مولا کیوں نہیں، میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے نانے کی شریعت میں یہ پانی پلانا مستحب ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ پانی پلانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں؟ میں نے ایک دوست نے مجھے اس طرح میں نے پڑھا تو منبر سے نیچے آیا، اس نے مجھے یہ متوجہ کیا، کہنے لگا قبلہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو جانور کو پانی پلایا جاتا ہے اس لیے پلایا جاتا ہے کہ اس کی رگیں خشک نہ رہیں، اور جب خشک نہ رہے گی تو چھری آسانی سے چلے گی، اور جب چھری آسانی سے چلے گی تو تکلیف کم ہوگی۔ اب خود سوچو جب جانور کی خشک رگ پہ چھری چلائی جائے تو اذیت ہوتی ہے، ہائے حسین، خشک رگوں پر وہ خنجر چل رہا ہے اور بہن 70 قدموں پہ دیکھ رہی ہے، بہن 70 قدموں پہ دیکھ رہی ہے۔ عزیزانو میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک ایرانی خطیب کا ایک کلپ ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو خشک حلق پر جب خنجر چلایا تو یہ چلتا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ امام نے اسی لیے کہا، میرے اور آپ کے 8ویں امام نے جب پوچھا تھا نا ریان ابن شبیب نے آپ کے دادا حسین کو کیسے قتل کیا ہے، تو میرے اور آپ کے 8ویں امام نے کہا تھا میرا دادا قتل نہیں ہوئے ذبح ہوئے ہیں۔ جانتے ہو قتل اور ذبیحہ میں فرق ہے، مقتول اور ہوتا ہے، ذبیحہ اور ہوتا ہے۔ مقتول اسے کہتے ہیں جسے تلوار یا تیر سے نشانہ بنایا جائے اور چھوڑ دیا جائے، وہ ایک دن زندہ رہے یا چند گھنٹے زندہ رہے۔ یہ جو اس طرح اپنی موت دنیا سے جائے تیر کے نتیجے میں، تلوار کے نتیجے میں، زخم کے نتیجے میں، کہتے ہیں عرب اسے کہتے ہیں مقتول، لیکن پتہ ہے ذبیحہ کسے کہتے ہیں، مذبوح کسے کہتے ہیں؟ جب تک جان باقی ہے تلوار چلتی ہے، جب تک جان باقی ہے کوئی رگوں پہ خنجر چلتا رہے۔ میرا 8واں امام
دیا؟ کہا نہیں۔ تو رونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا، اسی نبی کے دل کا چین حسین تھا اور خنجر چلتا رہا، کسی نے اتنا بھی نہ کہا کہ ایک گھونٹ پانی پلاؤ۔ بس آخری جملے پتہ چلا چوتھے امام کا ذکر آ گیا، 25 محرم گزری ہے، اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس امام کا ذکر ہوتا تو بہت ہے، لیکن اس اعتبار سے کم ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ جب روایت میں نے پڑھی، بس زحمت ختم، معذرت چاہتا ہوں۔ جب روایت پڑھی، جب میرے امام کو زہر مل گئی اور میرا امام تڑپنے لگے تو ایک دفعہ وقت آ کر آیا، بیٹوں نے گھیرا ہوا ہے، خاندان بنو ہاشم کے مرد و زن جمع ہیں، کہ ایک دفعہ امام نے کہا میرا بیٹا محمد، امام باقر سے کہا بیٹا محمد مجھے